अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक हैं, खैरियत से हैं। जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ के आप लोग बड़ी जल्दी से फ़ारिग हो गए होंगे। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी और ऊपर से वीकेंड आ रहा है। लाहौर में स्मॉग वाले और बल्कि अभी तो ये चीज़ें फैलती-फैलती काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। आप लोगों से इल्तमास है कि मास्क ज़रूर पहनें और इस बात का ख़्याल रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखें। दोस्तों आज के ज़रा वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोगों से जो हमेशा गुज़ारिश की जाती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। कल रात आसिफ जरदारी के इंटरव्यू ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है सियासी तौर पर, वैसे तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं। एक बाप अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सियासी तौर पर एट द स्पॉट जिसे तबसरे किए जा रहे हैं या कहा जा रहा है, तो वो बिलावल भुट्टो है जिनको सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो नून लीग है, क्योंकि नून लीग के बारे में बड़ी अच्छी चीजें कर गए और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने दो तीन चीजें जो कही हैं वो बड़ी अहम है। लेकिन वो बाप है और उस पार्टी का लीडर है। इसको किसी भी तरह से खुश होने वाली बात नहीं है कि आसिफ अली जरदारी ने को बड़ा टकावा करके रगड़ा लगा दिया है। जरदारी साहब के क्योंकि मेच्योर इंटरव्यू से तासर मिला है कि वो पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर जिन्होंने बयानिया दिया है, आसिफ अली जरदारी साहब कल के इंटरव्यू से तो मुझे उस मियां साहब की तकरीर और मियां साहब के बयानिए से बड़े मुतफिक नजर आए हैं कि ये वक़्त नहीं है कि हम एक दूसरे को जलसों में बातें करें, एक दूसरों के नाम उल्टे-सीधे लें और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हों। वक़्त नहीं है उसका। ये वक्त है जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें सबको मिलकर आगे चलना है और सबको मिलकर आगे पाकिस्तान को लेके जाना है। जरदारी साहब ने बिलावल को ना तजर्बाकार बोला, तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि बिलावल जरदारी साहब की कुछ ऐसी सियासी स्टेटमेंट थी जिनकी वजह से उनको कहना पड़ा कि वो ना तजर्बाकार है। एक तरफ 3 मरतबा के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ, पंजाब और मरकज को चलाने वाले शहबाज शरीफ और महज 16 माह की वजारत खारजा चलाने बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको ये बातें जेब नहीं देती थी। खैर, बिलावल ने बाप को जवाब दे दिया है। बिलावल ने पहले तो ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील की। इस तस्वीर में बिलावल ने अपनी वालदा के साथ तस्वीर लगाई। अब ये टाइमिंग बता रही है कि बिलावल मैसेज पास करना चाह रहे हैं। बिलावल ने जरदारी को पैगाम दिया है कि मैं बेनजीर का बेटा हूं, आपकी बात नहीं मानूंगा, बेनजीर वाली सियासत करना चाहता हूं। हालांकि बीबी भी ऐसी जिद ना करती जो बिलावल कर रहा है, वो भी मौजूदा हालात में, ऐसे हालात में। खैर, इसके बाद आज सुबह बिलावल अपने प्राइवेट जहाज पर अचानक दुबई पहुंच गए। बिलावल का अचानक दुबई जाना भी तफ्तीशनाक है, इसलिए क्योंकि बिलावल ने तो इंतहाबी मुहिम शुरू कर रखी थी, जलसे कर रहे थे, सब छोड़ छाड़ कर दुबई चले जाना, ये जरदारी साहब को जवाब देना ही मेरा हाल मकसद था। इसके अलावा बिलावल ने अपनी पार्टी के पहले बुजुर्ग से इस्तीफा भी ले लिया। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फरतुल्ला बाबर से बिलावल ने इस्तीफा लिया, जिसका जिक्र रात को जरदारी ने भी किया था। ये इस्तीफा साबित कर रहा है कि बिलावल अपनी टीम लाना चाह रहे हैं या फिर कोई और गेम है। बहरहाल वजारत उज़्मा की जिद में बिलावल न जाने किस हिम्मत चल पड़ा है। मेरे ख्याल में ये बिलावल को अभी ये चीजें ना ही सूट करती हैं, ना ही उनको ये करने चाहिए। अ, आप जो है वो चल नहीं सकते हट के। अक्सर नून, शीन और मीम का ज़िक्र किया जाता है, लेकिन वो कभी हकीकत नहीं होती। क्योंकि अगर वो हकीकत हों, तो फिर ये सियासी पार्टियाँ अपना वजूद ख़त्म कर देंगी, जब इनके अपने घर में ऐसे इख्तिलाफ़ात हों। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो बिलावल अगर उनकी बात सुन लें, तो वो ज़्यादा कामयाब होंगे बनिस्बत बाप से और या जो शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी से, उनसे जिद लगाकर वो शायद ना कामयाब हो सके। और इस बात का अदराक है आसिफ अली जरदारी को। इस वक्त जो सिंध में हो रहा है वो भी जरदारी देख रहा है। हवाएं नवाज शरीफ के साथ चल रही हैं, उड़ रही हैं, ये भी आसिफ अली जरदारी देख रहा है। और जरदारी को पता है कि इस वक्त वो अपोजिट साइड से अगर चलने की कोशिश करेंगे तो कुचले जाएंगे। तो इसलिए मेरे मुझे मुझे कम अज कम आसिफ अली जरदारी का रात का इंटरव्यू इस लिहाज से बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने तकरीबन वही बातें की हैं जो नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर वाले जलसे में की हैं। दोस्तों, इमरान खान के लिए खबरें अच्छी नहीं है। 9 मई जना हाउस की तहकीकात करने वाली कमेटी के हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया है कि 9 मई के वाक़े की तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ इंकशाफात हुए हैं। सारा मामला 10 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ, यानी इमरान खान 9 अप्रैल को इक़्तिदार से निकला तो 10 अप्रैल से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। तहकीकात और मुल्ज़मान के इंटरव्यूज़ पे पता चला है कि ये बगावत है। इमरान खान भी इस पर्चे में नामज़द हैं। इन इंकशाफात से तो यही पता चलता है कि अब तक जितने बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, वो सब इमरान खान के खिलाफ हैं और इनके मुताबिक इमरान खान ही 9 मई का मास्टरमाइंड है।
تو یہ بات طے ہے کہ انتخابات سے قبل یعنی 2 ماہ کے اندر اندر 9 مئی کے تمام کردار جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچائے جائیں گے، اور معاملات اسی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 9 مئی کے جو معاملات ہیں نا، اس کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سیاسی انتقام ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے مختلف پارٹیوں پر۔ خود تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت پر جو سیاسی انتقام پی ایم ایل این سے لیا یا پھر پیپلز پارٹی سے لیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی انتقام اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی ایسے کام کیے ہیں جن کو کسی جگہ پہ کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور ان کے پرانے ساتھی جو 20-20 سال تھے وہ بھی کنارہ کر گئے کہ خان صاحب آپ کی یہ تشدد والی سیاست کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جس میں آپ پاک فوج کے سپاہ سالاروں کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں۔ چلیں وہ بھی آپ نے کی تو آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی آپ نے جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی، جو میاں والی میں جو کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر جی ایچ کیو جس پر اس سے پہلے جو ہم نے حملہ دیکھا یا سنا وہ دہشت گردوں نے کیا تھا، وہ افغانی تھے، وہ انڈین تھے، وہ جو بھی تھے وہ دہشت گرد تھے، لیکن اس کے بعد جو حملہ ہوا اور اس کی جو حالت ہم نے دیکھی جی ایچ کی، اس کے دروازے کی، اس کے انٹرس کی، یا پھر ان جہازوں کو جلانے کی کوشش کی جو پاکستان کو ہمیشہ بچاتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا۔ تو اس لیے 9 مئی کو سیاسی رنگ روپ نہ دیا جائے۔ 9 مئی پریکٹیکلی ایک مشق ہوئی ہے پاک فوج کے خلاف، اس ملک کی سلامتی کے خلاف، تو اس پہ جو اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ادھر فیض حمید والا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق آئی جی پنجاب عارف نواز کو طلب کر لیا ہے، اور کمیشن نے سابق سی پی او راول پنڈی اسرار عباسی صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے۔ کمیشن دونوں سابق پولیس افسران کو فیض آباد دھرنا سے متعلق بیان ریکارڈ کرے گا، اور دونوں سابق افسران 27 نومبر کو اسلام آباد بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس انکوائری کمیشن کی تیزیاں بھی بتا رہی ہیں کہ وقت سے پہلے رپورٹ قاضی فیض کے ٹیبل پر ہوگی، کہیں نہ کہیں فیض حمید کا کردار کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد قاضی کی سفارشات کو جی ایچ کیو تک پہنچیں گی۔ یہ کسی سائڈ پہ لگنا چاہیے، رکنا چاہیے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یا سب کچھ ہوتا ہے نا، اس کو میرے خیال میں بڑا ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، یہ چیزیں اب رک جائیں تو بڑا اچھا ہے، ورنہ پھر یہ چلتی رہیں گی تو پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہوا ہے، آنے والے وقت میں میرے خیال میں اس سے بھی آگے جائے گا، جو ہوگا وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ رک جانا چاہیے، معاملات رک جانے چاہیے آپ، اور یہ فیض حمید کا جو کردار ہے اور رپورٹ میں اگر وہی بتایا گیا وہی ہوا تو پھر میرے خیال میں یہ کورٹ مارشل کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور قائد صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کی عوام کو بڑی امیدیں ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اچھا جی، ایک اور گھڑا عمران خان کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ سائفر کیس میں حتمی طور پر طے ہو چکا ہے کہ عمران خان نے سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا تھا، یعنی خفیہ کوڈز کو نقصان پہنچایا، سفارتی کمیونیکیشن کو نقصان کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی تھی۔ انصار باسی نے آج دعویٰ کیا کہ امریکہ میں متین پاکستانی سفیر کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجے گئے 7 مارچ 2022 کو سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی اور اس کے ماہرین قانون کی ٹیم دعویٰ کرتی ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا، لیکن پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کی جس ٹیم نے اس کی تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق سائفر کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں کچھ اجلاسوں میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی متعلق بات ہوئی تھی، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کبینہ کے یہ اجلاس اس وقت ہوئے تھے جب عمران خان عوامی ریلی میں سائفر کی کاپی لہرا کر دکھا چکے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ یہ معاملہ وزارت قانون کو بھی بھیجا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت قانون نے بھی اس خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے کی مخالفت کی تھی، اور جب وزارت قانون سے لے کر وزارت خارجہ تک مخالفت کر چکے ہیں، پھر بھی عمران خان نے سائفر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہاں اعظم خان تو پہلے ہی گواہی دے چکا ہے۔ ایف آئی اے کی یہ تحقیقات سائفر کیس میں عمران خان کی طویل سزا کا موجب بن سکتی ہے۔ دیکھیں جی، ڈی کلاسیفائڈ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن جو ملک کو نقصان پہنچا ہے وہ ساری امت نے دیکھا ہے، ساری قوم نے دیکھا ہے۔ وہ جلسے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو تو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ وہ سینئر سیاستدان تھے، ان کو تو روکنا چاہیے تھا خان صاحب کو، لیکن بہتی گنگا میں انہوں نے بھی ہاتھ دھونے کی کوشش کی اور کپتان کے آگے بڑا ہیرو بننے کی کوشش کی، اور اس کا جو نقصان ہوا وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں اس سے پہلے کسی منتخب نمائندے نے، کسی منتخب وزیر اعظم نے یہ حرکت نہیں کی جو عمران خان نے صرف تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کی۔ آخری خبر ہے میاں نواز صاحب کے کیسز کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 27 نومبر سے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی بنیاد
روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی اور یہ کیسز چند سماعتوں کی ہی مار ہے اور میری دانس کے مطابق جو حتمی فیصلہ جاری ہوگا وہ نیب کے خلاف مکمل چارج شیٹ ہوگی. اس وقت کی نیب اور چیئرمین نیب کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دے گا. ادھر میاں نواز شریف چین سے نہیں بیٹھ رہے, کل سیالکوٹ کے دورے پر جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں سیالکوٹ کا چیمبر آف کامرس بہت اہمیت کا حامل ہے. میاں نواز شریف سیالکوٹ چیمبر کے لوگوں سے ملاقات کریں گے, مشاورت کریں گے, خطاب کریں گے. خواجہ اسوی رہائش گاہ پر مقامی لیگی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. میاں صاحب کا یہ جو ٹک ٹک ہے نا, جو جسے ٹیسٹ میچ کہتے ہیں, یہ میاں صاحب ٹیسٹ میچ کھیلتے کھیلتی جو آخری مہینہ میں T20 شروع کریں گے نا, وہ ہلا کے رکھ دے گا. میاں صاحب ابھی خود بھی اور میرے خیال میں اپنے ورکروں کی بھی, اپنے لوگوں کی انرجیاں سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں آخری مہینے کے لیے. اور پھر یہ جنوری کے مہینے میں جو ریلا آئے گا, جو سیلاب آئے گا, دسمبر کے مڈ میں جو سیلاب آئے گا نا, ہر چیز کو بہا کر لے کے جائے گا. ابھی سے انرجیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلسے جلوسوں پر. آنے دے, آخری مہینے میں جو کڑاکے نکالیں گے میاں صاحب, طوفانی دورے کریں گے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. ابھی تک ان کی پارٹی اپنے اپنے لوکل جو سیاستدانوں کے اختلافات ہیں ان کو ختم کرا رہی ہے. صوبوں کے جو ہیڈ آفس ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ پشاور ہو, لاہور ہو, وہاں پر جو تنظیمیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام ہو رہا ہے, کرنے دے. اور میاں صاحب کو ٹک ٹک کرنے دے, میاں صاحب کو ہلکے پھلکے دورے کرنے دے, چیمبر آف کامرس سے ملنے دے, بزنس مین لوگوں سے ملنے دے, انویسٹروں سے ملنے دے, تاکہ وہ ماحول بنا سکیں کہ جب وہ الیکشن کی کمپین میں جائیں اور جلسے جلوس کریں تو لوگوں کو بتا سکے کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا اقدامات کیے, کون کون سے انویسٹروں کو راضی کیا کہ وہ پاکستان آ کے انویسٹ کرے. اور پھر اسی طرح وہ بتا سکے کہ پاکستان آ کر کون کون سے چیمبر آف کامرس, کون کون سے بزنس مینوں کو ملے جن کو انہوں نے اعتماد دلایا. اور ساتھ میں یہ بتائیں گے دیکھیں جب سے ہم آئے ہیں ہماری سیاست جو ہے وہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ رقم کیے جا رہی ہے سٹاک مارکیٹ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آنے والے ماحول میں آپ کو نواز شریف نظر آ رہا ہے. سٹاک مارکیٹ کو, بزنس مینوں کو, پاکستان کو, انویسٹروں کو یہ بات نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف آنے والا وزیر اعظم ہے. اور نواز شریف کیوں وزیر اعظم آنے والا, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی GDP دوبارہ 5.9 پہ لے کے جائے گا, ڈالر کو دوبارہ باندھے گا 100-125 کے اوپر, لوگوں کو روزگار دے گا, موٹر وے بنیں گے, پل بنیں گے, جو دوسرے ممالک ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے, سی پیک بنے گا, چائنا انویسٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ کرے گا, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اچھے ہوں گے. اسی طرح جو انڈیا ہے اس کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑے کم ہوں گے اور ہم لوگ ان کے ساتھ تجارت پہ بات کریں گے. افغانستان کا بارڈر ہمارا محفوظ ہوگا کیونکہ نواز شریف کی پالیسی کے مطابق ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے, ٹریڈ چاہیے. اس لیے نواز شریف ضروری ہے اور نواز شریف آ رہا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے ہوتے ہوئے. اپنا خیال رکھیں, اجازت ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.